بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر ابد تک کوئی نظریہ نہیں ملتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اعلیٰ صفت و خوبیوں کی بنا پر بچپن ہی سے عرب کے باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی گلیوں بازاروں میں رونق اتر آئی ہے۔ ہر سو مسلمان خوشیاں مناتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی بھیج کر نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر ابد تک کوئی نظر نہیں ملتی۔ رسول پاک اپنی اعلیٰ صفت و خوبیوں کی بنا پر بچپن ہی سے عرب کے باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں باقی بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ چھوٹی عمر سے ہی سنجیدگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے حیا تھی، لہذا آپ زیادہ وقت غور و فکر میں بسر کرتے اور کائنات کے رموز پر غور فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اسے یتیمی کا شعور ہو رہا تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر پرورش کرنے کا ارادہ باندھ لیا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی عمر 8 سال ہی تھی کہ دادا چل بسے۔ دادا کا غم ماں باپ سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عمر میں تھے اس میں شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت آ رہی تھی، نوازش و پیار کو محسوس کر رہا تھا۔ دادا کی وفات پر دل غم سے چور ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ چاچا ابو طالب آپ سے بے من و معیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ شام کی سرزمین پر پہنچ کر وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بیریہ نامی ایک راہب تھا، اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ جاتے وہاں اس درخت کے نیچے ٹھہر جاتے، یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا۔ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک قاصد بیریے کا پیغام لے کر آیا کہ آپ لوگوں کو بیریہ نے کھانے پر دعوت دی ہے۔ بیریہ نے اس سے قبل ان لوگوں کو کبھی کسی قسم کی دعوت نہیں دی تھی، لہذا قافلے کے لوگ حیران ہو گئے۔ ہر حال میں دعوت قبول کر لی گئی اور قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بچے تھے۔ بیریہ نے سب کا استقبال کیا اور کہا کہ آج آپ سب
میرے مہمان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور کوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے کہ ہم سب آ گئے ہیں سوائے ایک بچے کے، کیونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے۔ تو بحریہ نے کہا کہ بچہ ہے تو کیا ہوا، اسے بھی بلا لو۔ اس بات پر اہل قافلہ حیران ہوئے۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ بحریہ کی نظریں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمی رہ گئے۔ وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ چل قدمی کرنے لگے اور بحریہ کا گرجا گھر دیکھنے لگے۔ بحریہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹا تمہیں لات و عزا کی قسم جو کچھ پوچھوں بتا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لات و عزا کی قسم نہ دیجیے۔ بحریہ نے کہا اچھا خدا کی قسم جو پوچھوں بتا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پوچھئے کیا پوچھنا ہے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار، مصروفیات، رجحان، طبیعت، مزاج کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب آ گئے تو بحریہ نے ان سے ابو طالب نے کہا کہ بیٹا، بحریہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو ممکن نہیں ہے۔ ریب کی بات سن کر چاچا ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ابو طالب نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحریہ نے کہا کہ اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحریہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا، اپنے بھتیجے کو گھر لے جاؤ، یہودیوں سے بچا کر رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا اور جس حد تک میں نے پہچان لیا ہے، اگر وہ پہچان گئے تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان بنے گا۔ پھر وہ واپس ہو گئے اور زیر لب کہتا جا رہا تھا کہ میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کے گھر رہائش پذیر تھے تو تب بھی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا جان لیا تھا کہ آپ کوئی عام بچہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ کے پاس آئے، بی بی حلیمہ کے گھر میں معجزات کی برسات ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اسرار کائنات پر غور و فکر کرتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانائی اور دانشوری بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں سے جھلکتی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو دیکھا جائے تو ان جیسا نام پوری عرب میں کسی کا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا رکھا یہ 3 حروف پر مشتمل نام جو کوئی بھی سنتا حیران ہو جاتا کہ اس سے پہلے اتنا خوبصورت نام کسی نے بھی نہ سنا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کرے تو یقیناً ہمارے نونیال ایک
بہترین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بڑوں کے لیے ہی نمونہ نہیں ہے بلکہ یہ بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ ہمیں ان جیسے عادات و اطوار اپنا کر تمام برائیوں سے بچنا ہے۔ اپنے بچوں کا رجحان سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھانے کی طرف بڑھائے، یعنی کہانیوں کی صورت میں بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس طرح بیان کرے کہ سیرت طیبہ ان کے لیے رول ماڈل بن جائے۔